اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ معاشرہ ٹھیک نہیں، ماحول خراب ہے، اور جب بات کی جاتی ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی جائے، پھر اس بات کو لے کر سب پریشان نظر آتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کیسے کریں، سب کے پاس جا کر کیسے سمجھایا جائے کہ کون سی بات بری ہے اور کون سی اچھی، ہماری اخلاقی حدود کون سی ہیں جنہیں ہمیں کراس نہیں کرنا۔ ہر کوئی دوسرے سے پوچھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ معاشرہ کیسے ٹھیک کیا جائے۔ موٹیویشنل اسپیکرز، اسکالرز سب اسی پر بات کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن معاشرہ ہے کہ دن بدن بگڑتا ہی جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ تو قرآن سے دوری ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہر مسئلے مسائل کے لیے رہنمائی کرنے والی ہے، لیکن ہم اسے چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ بات بالکل آسان سی ہے، معاشرہ فرد سے بنتا ہے، اس لیے قرآن فرد کی تربیت پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے کو سنوارنے کی فکر ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ قرآن نے جو انفرادی تربیت کے رولز بیان کیے ہیں، کیا ہم اس پر پورا اترتے ہیں؟ اگر ہم دوسروں کی فکر کرنے کی بجائے اپنے بارے میں سوچیں تو انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ سورۃ الحجرات میں اخلاق اور معاشرے کو بگاڑنے والی 7 باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کی ہے۔ اگر ہر مسلمان صرف انہی باتوں کو اپنا لے، ایک اچھا اور پکا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ با اخلاق انسان بن سکتا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10، 11، 12 اور 13 یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ذاتی اصلاح کے رولز کیا ہیں۔ 1، انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ایک بیسک پوائنٹ ہے معاشرتی امن کے لیے۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب 2 لوگوں میں ناراضگی پیدا ہوتی ہے تو ارد گرد اس آگ کو بھڑکانے والے بجائے اس ناراضگی کو ختم کروانے کے اس آگ کو اور ہوا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اسی رول کو بیان کیا ہے کہ اصل میں جتنے بھی مومن ہیں وہ سب ایک قبیلہ ہیں، وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اگر ان میں سے 2 بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں، ان میں کوئی ناراضگی ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اس کام کے دوران جب آپ ان دونوں کے بیچ میں ہوں، 2 لڑنے والوں کے بیچ میں ہوں، تو تب کیا کرنا ہے؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ کو حاضر ناظر جان کر انصاف کے ساتھ حق بات کہو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں دوسرا رول بیان کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں۔ کتنی اچھی بات بتائی گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم دوسروں کا مذاق کب اڑاتے؟ جب ہم ان کو اپنے سے کم تر فیل کرتے ہیں، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اس سے زیادہ اعلیٰ ہوں، تب ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، اور ایسے ہی عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد برا نام گناہ ہے۔ دوسرے کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے اس کی ذات پر عیب لگ جائے، اس کے ایمان پر عیب لگ جائے، اور اس کو برے نام سے بھی نہ پکارو۔ جہاں بھی اصلاح کی بات ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ توبہ کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور وہ جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں، یعنی جن سے پہلے غلطی ہو چکی
انہیں چاہیے کہ اب وہ دوبارہ اس کو ریپیٹ نہ کریں، اور جو وہ کر چکے ہیں انہیں چاہیے اس پہ وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو یقیناً وہی ظالم ہے، وہی معاشرے کو خراب کرنے والے لوگ ہیں۔ رول نمبر 4 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو، یقیناً بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ ہم دوسروں کے بارے میں خود ہی ذہن میں ایک کانسیپٹ بنا لیتے ہیں کہ وہ شخص ایسا ہے، اس نے میرے بارے میں یہ بات کی ہوگی، اور یہ بات دل اور دماغ میں چلتے چلتے ایک لاوے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ اب غیبت کا موازنہ کس چیز سے کیا گیا ہے؟ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرے گا ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، یقیناً نہیں تمہیں گھن آئے گی اس بات سے، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ سب سے پہلے تجسس سے منع کیا گیا۔ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی ٹوہ لینے میں اکثر لگے رہتے ہیں، ہماری اکثر جو توانائیاں ہیں وہ اسی میں خرچ ہوتی ہیں کہ دوسرے کی ذاتی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی معاملہ ہے، چاہے اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہو، لیکن ہمیں بڑا تجسس ہوتا ہے کہ یہ کہانی، یہ بات کھل کر سامنے آئے، جیسے وہ کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنا، وہ ہم کام کرتے ہیں۔ اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے۔ غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا۔ اگر تمہیں اپنے مردہ بھائی کا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند ہے تو وہ غیبت کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی کیونکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ نے اسے ڈرا دیا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے معاشرے کو قبیلوں میں، قوموں میں اور ذاتوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ہم کسی قوم کو، کسی ذات کو بہت اعلیٰ اور کسی کو بالکل گھٹیا سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب ایک ہی مرد عورت سے پیدا ہوئے ہو۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اب ہم نے تم میں یہ قبیلے اور کنبے کیوں بنائے ہیں؟ ہم نے یہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ فلاں شخص فلاں قبیلے سے ہے، فلاں شخص فلاں ذات کا ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کی پہچان کے لیے یہ سب کیا گیا۔ قبیلے تو بن گئے، لیکن اب اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ قابل عزت انسان کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ بے شک اس سے اللہ کو کوئی غرض نہیں کہ کون شخص کس قبیلے سے ہے، کس ذات کا ہے۔ ہاں، تم میں سے جو ڈرنے والا ہے سب سے زیادہ، وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت انسان ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، باخبر ہے۔ اگر ہم ان سنہری اصول کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ معاشرہ بھی بہت جلد سنور جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔